آپ سبھی کا خیر مقدم ہے آپ کے اپنے آفیشیل یوٹیوب چینل چوک اینڈ ڈسٹر اکیڈمی میں ایک بار پھر سے۔ اور آج ہم لوگ آپ لوگوں کے لیے جامعہ ملیہ اسلامیہ اور AMU یعنی کہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے جو MA اردو کا ایگزام ہے جو آپ کا 3 مئی اور 15 جون کو ہونا طے ہے، اسی میں جو ہے وہ پارٹ B کے حوالے سے آپ لوگوں کے لیے پرووائڈ کرا رہے ہیں کلاسز اور لیکچر۔ تو چلیے پھر آج کا جو ہمارا سوال ہے وہ ہے مرثیے کا فن، آغاز و ارتقاء اور اجزاء ترکیبی۔ اس طریقے سے جو ہے وہ آپ سے سبجیکٹیو میں یا کہہ سکتے ہیں پارٹ B میں سے جو ہے وہ آپ سے سوال آتا ہے۔ تو چلیے پھر بنا کسی دیری کے آج کا جو ہمارا سیشن ہے اسے ہم لوگ شروع کرتے ہیں۔ باقی کوئی بچہ سبجیکٹیو کلاس میں جڑنا چاہتا ہے تو وہ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجیے گا 9045220432۔ اس نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے وہ آپ کو سبجیکٹیو کلاس مل جائے گی، کیونکہ ایگزام میں جو ہے وہ آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو دونوں پارٹ سے جو ہے وہ آپ سے ایگزام میں سوال آتا ہے۔ تو چلیے پھر شروع کرتے ہیں آج کی اپنی کلاس کو۔ تو جواب ہے مرثیے کے لغوی معنی، پہلے یہ ہیڈنگ لکھ لی ہے۔ اس کے بعد ہے مرثیہ عربی زبان کا لفظ ہے جو لفظ رسا سے نکلا ہے اور جس کے معنی ہوتے ہیں مردے کی خوبیاں بیان کرنا۔ یہ کیا ہے؟ اس کے لغوی معنی ہیں جو لغت میں ہوتے ہیں۔ اس کے بعد اصطلاحی تعریف کہہ سکتے ہیں یا ہم لوگ ادبی تعریف کہہ سکتے ہیں مرثیے کی۔ مرثیہ اس نظم کو کہتے ہیں جو کسی محبوب شخصیت کی وفات پر کہی جائے، عام طور پر حضرت امام حسین اور شہدائے کربلا کے جس میں شہید ہوئے تھے ان کا ذکر جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، یعنی کہ ان کے آہ و بقا کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے۔ آہ و بقا، آہ معنی ہوتا ہے درد اور بقا معنی ہوتا ہے آہ معنی ہوتا ہے درد اور بقا معنی ہوتا ہے بیان کرنا۔ تو مرثیہ میں ہم لوگ امام حسین اور دیگر صحاباؤں کی شہادت کو بیان کرتے ہیں جو واقعہ کربلا کے میدان میں ہوئی تھی۔ تو اس طریقے سے یہ کیا ہوئی، اس کی تعریف ہوئی۔ اور اگر ہم لوگ بات کریں مرثیے کی اقسام کی تو مرثیے کی اقسام 2 ہوتی ہیں، ایک ہوتی ہے روایتی مرثیہ اور ایک ہوتی ہے شخصی مرثیہ۔ روایتی مرثیے کو ہم لوگ قدیم مرثیہ بھی کہتے ہیں، جس میں واقعہ کربلا کے حوالے سے بات کی جاتی ہے، اسے ہم لوگ روایتی مرثیہ کہتے ہیں۔ شخصی مرثیہ اسے کہتے ہیں جو کسی انسان کی وفات پر کہا جاتا ہے، جیسے مرثیہ غالب ہوا، مرثیہ عارف ہوا، گوپال کرشن گوکھلے کا ہوا جو برج نارائن چکبست نے لکھا ہے۔ اس کے علاوہ حالی نے کافی سارے شخصی مرثیے لکھے ہیں۔ اس کے علاوہ جوش ملیح آبادی نے لکھے ہیں، اور بھی دیگر لوگوں نے جو ہے وہ کسی انسان کے مرنے پر اس کی خوبیاں بیان کی ہے، اسے ہم لوگ شخصی مرثیہ کہتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں مرثیے کے آغاز کی۔ تو اس کے آغاز میں جو ہے وہ کچھ آپ لوگ ایگزام میں اس طریقے سے ہیڈنگ بنا کے جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ اردو شاعری میں مرثیے کا آغاز عربی سے ہوا، عربی سے پہلے وہ فارسی میں پہنچا اور فارسی کے براہ راست جو ہے وہ اردو تک پہنچی مرثیہ صنف۔ اردو میں مرثیہ کا آغاز پہلے دکن میں ہوا، کیونکہ زیادہ تر جتنے بھی اصناف ہیں شاعری کی ان کا جو آغاز ہے وہ دکن میں ہوتا ہے۔ تو اردو میں مرثیہ کا آغاز پہلے دکن میں ہوا۔ دکن میں بھی کس دور میں ہوا تو لکھ لیجیے گا، دکن میں بہمنی دور میں 1503 عیسوی میں اردو کا پہلا مرثیہ لکھا گیا، جس کا نام تھا نو سرہار، اور اس کے مصنف تھے اشرف بیابانی۔ اس کے بعد شمالی ہند میں عاشورہ نامہ لکھا گیا، جس کے مصنف تھے روشن علی، جس کو آگے فروغ دینے میں میر انیس اور مرزا دبیر کا جو ہے وہ اہم کردار رہا، اور ان دونوں کے دور کو جو 19ویں صدی کا دور مانا جاتا ہے اسے مرثیے کا دور تعمیر کہا جاتا ہے۔ 19ویں صدی کو مرثیے کا دور تعمیر کہا جاتا ہے، جس کے بعد قدیم مرثیے سے شخصی مرثیہ لکھنے کی ابتدا ہوئی، کیونکہ اسی کے بعد اگر پوچھا جاتا ہے کہ شخصی مرثیے میں لکھنے نے سب سے زیادہ مقبولیت کس نے حاصل کی، تو آپ لوگ لگا سکتے ہیں برج نارائن چکبست کو لگا سکتے ہیں، الطاف حسین حالی کو لگا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جوش نے بھی جو ہے وہ کافی سارے جو ہے وہ مرثیے لکھے ہیں۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ کیا کر سکتے ہیں، اس کی آغاز اور ارتقاء اور فن کو بیان کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں اور اس کے بعد ہم لوگ بات کرتے ہیں
مرثیے کے اجزائے ترکیبی کی۔ تو مرثیے کے جو اجزائے ترکیبی ہیں وہ 8 ہوتے ہیں، جو دبیر کے استاد میر ضمیر نے جو ہے وہ طے کیے ہیں یا متعین کیے ہیں۔ اسی کے حوالے سے یہاں پر آپ لوگ ایڈ کر سکتے ہیں کہ مرثیے کو مسدس کی شکل کس نے دی یا مرثیے کو مسدس کی شکل کس نے اختیار کی، تو آنسر ہو جائے گا مرزا محمد رفیع سودا۔ یہ آبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے اور سبجیکٹیو میں بھی آ سکتا ہے۔ تو اجزائے ترکیبی 8 ہوتے ہیں، کون کون سے ہوتے ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں۔ جو سب سے پہلا آتا ہے وہ آتا ہے چہرہ۔ یہ یہ مرثیہ کی تمہید ہوتی ہے۔ اس میں دنیا کی بے ثباتی، صبح و شام کی منظر کشی، حمد، نعت، منقبت اور مناجات بطور تمہید کے بیان کیا جاتا ہے۔ یعنی کہ جو مرثیے کا پہلا شعر ہوتا ہے اسے ہی ہم لوگ جو ہے وہ تمہید کہتے ہیں یا اسے ہم لوگ مطلبی کہتے ہیں۔ جیسے یہاں پر ایک ہے، کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، یہ میر انیس کا مرثیہ ہے، تو یہ ہمارا تمہید کا جو ہے وہ شعر ہو جاتا ہے یا چہرے کا شعر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد بات کرتے ہیں سراپا۔ سراپا کا مطلب ہوتا ہے سر سے لے کے پیر تک۔ اس میں مرثیہ کا اعلیٰ کردار، ہیرو کے اوصاف، کردار، خط و حال کو بیان کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ آپ لوگ جو ہے وہ اس میں لکھ سکتے ہیں۔ اگلا ہے رخصت۔ اس میں ہیرو کو میدان جنگ کی طرف روانگی اور اجازت لینے کا ذکر کیا جاتا ہے، یعنی کہ ہیرو اپنے گھر والوں سے میدان جنگ میں جانے کی اجازت لیتا ہے اور پھر جو ہے وہ گھر سے رخصت ہوتا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے آمد۔ آمد کا مطلب ہوتا ہے کسی کے گھر آنا یا کسی جگہ پر آنا۔ تو ہیرو کا میدان جنگ میں جانے کو جو ہے وہ آمد کہتے ہیں اور اسی کو جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، جو مرثیے کا چوتھا جز ہے۔ کبھی کبھی ایگزام میں جو ہے وہ ان کی زمانی ترتیب بھی پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے کون سا آیا ہے، صحیح ترتیب پوچھ لیتے ہیں کہ پہلے کون سا آتا ہے۔ تو پہلے چہرہ، سراپا، اس کے بعد رخصت، پھر آمد۔ اس کے بعد رج۔ ہیرو اپنے بزرگوں کی مہارت کا بیان کر کے سپاہیوں کو حوصلہ بڑھاتا ہے یا سپاہیوں کو جنگ کے لیے کیا کرتا ہے، موٹیویٹ کرتا ہے۔ اس کے بعد ہے جنگ۔ ہیرو کا میدان جنگ میں بہادری اور دلیری سے لڑنا، گھوڑے، تلوار، دوسرے ہتھیار کی منظر کشی کا بیان کیا جاتا ہے جنگ میں، یا کہہ سکتے ہیں دشمنوں کے ساتھ دست بدست جو ہے وہ کیا ہوتی ہے، لڑائی ہوتی ہے یا جنگ ہوتی ہے۔ اس کے بعد یہاں پر جو ہے وہ اگلا ٹاپک ہے ہمارا یا اگلا پوائنٹ ہے شہادت، کیونکہ جنگ کے بعد آتا ہے شہادت۔ یہ مرثیے کا نقطۂ عروج ہوتا ہے۔ اس میں ہیرو کا دشمنوں کے ہاتھوں زخمی ہو کر شہید ہو جانے کا جو ہے وہ ذکر ہوتا ہے۔ یہ ہو گیا آپ کا شہادت۔ اس کے بعد آتا ہے لاسٹ، بین، اور پوچھا جاتا ہے ایگزام میں کہ مرثیے کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی کون سا ہوتا ہے، تو مرثیے کا سب سے اہم اجزائے ترکیبی بین ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ قصیدے میں پوچھا جائے تو مدح ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے الگ الگ صنف میں جو ہے وہ الگ الگ اجزائے ترکیبی اہم ہوتے ہیں۔ تو اس میں ہیرو کی شہادت کے بعد خوبیاں بیان کی جاتی ہے، ہیرو کی موت پر اظہار غم کیا جاتا ہے یا ہیرو کی موت پر جو ہے وہ آہ و بقا کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے، اور جو بیان کیا جاتا ہے وہ جو ہے وہ ان کے لیے ایک اچھے اور شوکت الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ مرنے والے کی ہم لوگ تعریف کرتے ہیں۔ یہ بات آپ لوگ ذہن میں رکھیے گا کہ مرثیے میں ہمیشہ جو ہے وہ تعریف بیان کی جاتی ہے، برائی یہی جو نہیں کی جاتی۔ تو اس طریقے سے آپ لوگ جو ہے وہ سبجیکٹیو میں اگر یہ سوال آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، شکریہ۔